تعریفوں کے لائق کون ہے؟ اللہ۔ ساری تعریفوں کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ سارے جہانوں کا پالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ لیکن ساتھ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ میں رب العالمین، ساری تعریفیں میرے لیے ہیں اور میرا معبود رحمت للعالمین ہے، ساری کائنات کا وارث میرا نبی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے محبوب نے بھی ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد اور کوئی نبی آ سکتا نہیں۔ بولو تو صحیح، میرے بعد کوئی اور نبی آ سکتا نہیں، کوئی اور نبی آ سکتا نہیں۔ اب اللہ نے نزول قرآن جاری رکھا، فقہ کے مسائل مرتب ہوتے رہے، نماز کے احکامات جاری ہوتے رہے، رمضان میں قرآن کے اور روزے کے فضائل جو ہے وہ لوگوں کو بتائے جانے رہے، اور اسی دوران جب جوں اسلام کا نفاذ ہوتا رہا، صحابہ کرام کی موتیں بھی ہوتی رہی، صحابہ کرام اس دنیا سے جاتے بھی رہے، لیکن کیا جنہوں نے نماز نہ پڑھی، فرائض نماز نہیں آئے تھے، وہ دنیا سے چلے گئے، انہیں جنت نہیں ملے گی؟ ملے گی۔ ابھی احکام رمضان نہیں آیا، وہ دنیا سے چلے گئے، انہوں نے روزے نہیں رکھے، جنت نہیں ملے گی؟ ملے گی۔ کس لیے ملے گی؟ کیونکہ وہ کائنات میں اپنا عقیدہ لے گئے۔ کون سا عقیدہ لے کر گئے کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں اور محمد عربی اللہ کے آخری نبی۔ یہ عقیدہ لے کر گئے۔ کیوں؟ اگر کوئی بندہ اللہ کو اللہ مانتا رہے لیکن اللہ کے نبی کو آخری نبی نہ مانے، وہ کائنات میں اس کا ایمان مکمل ہو سکتا نہیں، اس کا کائنات میں ایمان مکمل نہیں ہے۔ جس نے انکار کر دیا وہ کافر ہو گیا، اور جس نے صرف نبی مانا ایمان مکمل نہ ہوا، اور جس نے کہا خدا ایک ہے اور اللہ کے نبی محبوب محمد مصطفیٰ آخری نبی ہے، اس کا ایمان کامل ہو، اس کا ایمان ہے کامل ہو گیا۔ اور وہ دنیا سے گئے لیکن اپنا عقیدہ اچھا لے کر گئے، اپنا عقیدہ صاف لے کر گئے۔ آج کیوں ہر ایک کو تکلیف ہے؟ تکلیف ہے تو ہمارے قرآن سے، تکلیف ہے تو ہمارے نبی سے۔ کیوں ہر ایک کو تکلیف ہے کہ قرآن میں تعریف کی جائے، قرآن میں رد و بدل کی جائے، اور یہودی سازش کرتے رہے کہ پاکستان میں ایسے علماء نافذ کیے جائیں جو حدیثوں کا اور قرآن کا ترجمہ اس انداز کے اندر پیش کرے کہ 1400 صدیوں پہلے جو نازل کیا گیا اس کا ترجمہ ہی بدل دے۔ آج تم سوئے نہ رہو، جب گھر میں کوئی ایک دفعہ کنکر مارے تو بندہ دروازہ کھول کے دیکھنے چاہتا ہے کہ کس نے پتھر مارا ہے، اور جب دوسری دفعہ، پہلی دفعہ بندہ کہتا ہے کہ نہیں چھوڑو بچہ ہے، لیکن جب دوسری دفعہ کوئی کنکر مارے تو فوراً اس کے والدین کو اطلاع کی جاتی ہے کہ آپ کا بچہ ہمارے گھر میں پتھر مارتا ہے، اس کو سمجھائیں، اس کی نالائکیاں دور کرے۔ اور آج ہر کوئی ہمارے نبی کی بات کرے، ہر ایک کو ہمارے نبی سے تکلیف ہو، ہر ایک کو ہمارے نبی سے چڑ ہو۔ کیوں؟ یاد رکھو جب نبی کی عزت کی بات آئے گی تو یہ جان آفرین کے حوالے ہوگی۔ یہ جان نبی کی عزت سے بڑھ کر نہیں ہے۔ ہم چوری کھانے والے مجنون نہیں ہیں، ہم خون دینے والے مجنون۔ چوریاں ہم کھاتے ہیں نبی کے نام کی، لیکن جب اس کے نام پر مر مٹنے کی باری آئے تو خون دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اس لیے تو اللہ حضرت نے کہا سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ ذرا دور نال بولو، کوئی نہیں تو ہم چکر لیا۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ کرن و بدلی رسولوں میں ہوتی رہی، کرن و بدلی رسولوں میں ہوتی رہی، پر نہ بدلا ہمارا نبی، کر نہ بدلا ہمارا نبی۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور نبی کے دور کے اندر بھی اگر کسی نے نبی کی شان میں گستاخی کی اور وہ غلاف کعبہ کے اندر جا کر چھپ گیا تو محبوب سے پوچھا لوگوں نے اس کا کیا کرنا ہے؟ کہا اگر نبی کا گستاخ غلاف کعبہ کے اندر بھی جا کر چھپ جائے تو نکال کر سر قلم کرو۔ نبی کا گستاخ غلاف کعبہ میں جا کر چھپ جائے تب بھی اس کو نکال کر اس کا سر کان سے جدا کر دو۔ اور دور آ گیا سیدنا امیر المومنین
حضرت ابو بکر صدیق کا ابھی خلافت کے چند ماہ گزرے ہیں تو ایک استاد مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر کہا میں نبی ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے، استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ اب امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، ایک لشکر تیار کیا اور اس لشکر کو روانہ کیا اور جنگ یمامہ جو ہے وہ لڑی گئی اور عام جنگ احد لڑی گئی، جنگ بدر لڑی گئی، دیگر جنگیں لڑی گئی اور ساری جنگوں کے اندر جنگ خیبر، جنگ خیبر، جنگ موتا لڑی گئی، لیکن ان ساری جنگوں کے اندر جتنے صحابہ کرام شہید ہوئے ان کی تعداد ہے 259، ایک کم 260، 259 صحابہ کرام ان ساری جنگوں کے اندر شہید ہوئے۔ لیکن جب جنگ یمامہ کی باری آئی، نبی کی عزت کی باری آئی، نبی کی نبوت کے دفاع کی باری آئی، پتہ کتنے صحابہ کرام شہید ہوئے؟ 1200 صحابہ کرام۔ کتنے؟ 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے اور ان 1200 میں سے 600 کامل حافظ قرآن صحابہ کرام۔ اس کی باری آئی، نبی کے نبوت کا دفاع کرنے کی باری آئی، نبی کی عزت کی باری آئی، نبی کی شان کی باری آئی، تو پھر سیدنا ابو بکر صدیق نے کیا کیا؟ 27,000 کفار کو جو اس کے مسلمہ کے دعوے دار تھے ان کو واصل جہنم کیا اور 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے اور 70,000 کے مقابلے میں 13,000 صحابہ کرام۔ کتنے؟ 70,000 کے مقابلے میں 13,000 صحابہ کرام گئے۔ کب گئے؟ جب نبی کی نبوت کی باری آئی، جب نبی کی نبوت کے دفاع کی باری آئی، جب نبی کی شان کو بچانے کی باری آئی، تو پھر 1200 صحابہ کرام مر مٹے، اپنے آپ کو فنا کر لیا، لیکن نبی کی نبوت پر داغ نہ لگنے دیا، نبی کی شان پر داغ لگنے نہ دیا۔ تو پھر کیوں نہ بولے من سبا نبی زور نہ بولو من سبا نبی، من سبا نبی، سب سے اولا ہو اللہ، سب سے بالا ہو اللہ، سب سے اولا ہو اللہ، سب سے بالا ہو اللہ، سب سے بالا ہو اللہ، سب سے بالا ہو اللہ۔ اور بنو حنفیہ کے اندر جو ایک باغ تھا جسے حدیقۃ الرحمان کہتے تھے، صحابہ کرام کہتے ہیں ایسی جنگ ہم نے نہ پھر بعد میں لڑی، نہ کوئی اور ایسی ہم نے جنگ دیکھی۔ وہ باغ حدیقۃ الموت کے نام سے مشہور ہو گیا، لیکن وہ حدیقۃ الرحمان، حدیقۃ الموت کے نام سے اس وقت مشہور ہوا جب نبی کی نبوت کی باری آئی، نبی کی شان کو ختم کرنے کی باری آئی، نبی کے دفاع کی باری آئی، نبی کی نبوت کے دفاع کی باری آئی، نبی کی عزت و شان کی باری آئی۔ تو کتنے صحابہ شہید ہو گئے؟ 1200 صحابہ کرام، جن میں سے 600 صحابہ کرام وہ تھے جو کامل حافظ قرآن تھے۔ اور تمہیں آج بھی سمجھ نہیں آیا کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، نبی کی شان کیا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا نہیں، اور کوئی نبی آ سکتا نہیں۔ اور زبان نال بولو بھائی، نبی آ سکتا نہیں اور کوئی نبی۔ ہم وہ کہتے ہیں جی ان کو اجازت دے دو، ان کو ان کی عبادت گاہوں میں اجازت دے دو، یہ عبادتیں کریں، یہ اپنے مقبرے بنائیں، یہ اپنے منبروں میں محراب بنائیں۔ اور بھائی جب مان لیا تو پھر ہم نے تو نبی مان لیا نا، تو ہم کیوں ان کو عبادت گاہوں کی اجازت دیں جب مانیں گے نہیں؟ وہ نبی تو ہمارے ہیں، لیکن کون نبی ہیں؟ احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ، تاجدار مدینہ، جن پر نبوت کا باب بند ہو گیا، جن کے بعد اور کوئی نبی آئے گا نہیں، کیونکہ محبوب نے خود اعلان کیا انا خاتم النبیین لا نبی بعد۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، منصب نبیت فتحو، منصب نبیت فتحو، منصب نبیت۔ اور یہ شان تو دیکھیے کہ حضرت عمر بن خطاب کے بھائی حضرت زید بن خطاب جو دین اسلام قبول کرنے والوں میں پہلے تھے،
انہوں نے کہا کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں جنگ یمامہ کے اندر جب شرکت کی تو کہا میں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا اور جب تک کہ ان سب کو مار کر فنا نہیں کر دیتا. اور انہوں نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے اور میرے نبی کے نام پر نبوت کا دعویٰ کیا ہے. ارے صحابہ کرام تو مر مٹے تھے، ان کے بعد نبی کی شان کی آ گئی تھی. صحابہ کرام تو اپنے آپ کو پیش کر دیا. ایک صحابی نے کہا وہ سارے قلعے کے اندر بند تھے، ایک صحابی نے کہا مجھے قلعے کی دیوار پر چڑھاؤ، میں جنگ بھی لڑوں گا، قلعے کا دروازہ بھی کھولوں گا. اس کے اندر یہ دم ہوتا ہے کہ 70,000 سامنے موجود ہو اور قلعہ ہو اور ایک بندہ جائے. یہ شان کس نے دی ہے اس کو؟ یہ شان نبی نے دی ہے اسے، یہ شان اللہ نے دی ہے اسے. وہ اکیلا کعبے کی، وہ اکیلا اس قلعے کی دیوار کو پھلانگ کر گیا اور لڑتا رہا، مارتا رہا اور مارتے مارتے مرا نہیں بلکہ لڑتا رہا اور قلعے کا دروازہ بھی کھول. سبحان اللہ. کس نے شان دی؟ یہ کس نے مقام دیا؟ یہ کس نے کرم کیا؟ یہ کرم کیا تو اس خدا نے کرم کیا، یہ اس نبی نے کرم کیا. وہ ہماری طرح زبانی کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے بلکہ وہ نبی کے نام پر مر مٹنے والے تھے. جب نبی کی عزت کی بات ہوتی تھی، نبی کی نبوت کی کوئی بات کرتا تھا، نبی کی کوئی شان کی بات کرتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ تلواریں نیاموں سے نکال لو. پھر یا وہ نہیں یا ہم نہیں، وہ مار کر مار دیتے تھے. اور یہ ذرا واقعات تم پڑھتے رہتے ہو کہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں بندے گئے کہ ہم نے کنواں کھدوایا ہے یا رسول اللہ، کنویں کا پانی کھارا نکل آیا ہے. ہمارے یہاں 65 فٹ پہ 70 فٹ پہ پانی آ جاتا ہے اور یہ دور جو ہمارے علاقے ہیں، کئی علاقے جو پہاڑی سلسلے کے اندر ہیں، وہاں پر کتنے فٹ پر بھی 200 فٹ کے اوپر پانی آتا ہے، اس سے اوپر بھی پانی آتا ہے. ایک ایک مہینہ بورنگ پہ لگ جاتا ہے اور جب یہ سارے مراحل گزر جائیں اور پھر پانی کھارا نکلے تو پھر کام کرنے والوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ پریشان ہوتے ہیں، وہ نادم ہو جاتے ہیں. اب کنواں کھدوایا گیا اور کنواں کھدوا کے جب پانی نکلا تو پانی کھارا. اب محبوب کی بارگاہ میں گئے، یا رسول اللہ کنویں کا پانی کھارا نکل آیا ہے، کرم فرمائیے. اب محبوب نے یہ نہیں کہا کہ کنویں کا پانی کھارا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں، نہیں، محبوب خرامہ چلتے ہوئے اس کنویں کی طرف گئے. سبحان اللہ. کنویں پر گئے. اب لعاب دہن اپنی زبان سے اپنی انگلی مبارکہ کے اوپر لگایا اور چھنکا. اب ذرا اس لذت کے اندر جائیے، لعاب نکالا اور چھنکا. اب بندہ کوئی فضا میں انگلی کو یوں پسینہ لہرا کے یا کوئی اور چیز لگا کے چھنکے تو کتنا کی جائے گا دور تک؟ ایک ریت کے ذرے کے برابر اس کھارے پانی میں نبی کا لعاب گیا ہوگا، لیکن ایک ذرے کے برابر نبی کے لعاب کے جانے کی دیر تھی. وہ پانی کنویں کا لبالب ہو کر باہر آیا اور سارے لوگوں نے پانی پیا. جس نے بھی پانی پیا اس نے کہا اس سے میٹھا پانی تو میں نے کائنات میں دیکھا نہیں ہے، اس سے میٹھا پانی تو میں نے کہیں پیا نہیں ہے. اور پھر کیوں نہ کہیں سب سے اولا ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو اعلیٰ. کنویں کے اندر لعاب گیا. اب وہی لعاب اور وہی لذت اور وہی خون سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اندر گیا اور پھر اس کے ساتھ وہ خون کے اندر دودھ بنا. پھر وہ دودھ پیا مولا کائنات کے نواسے سید الشہداء امام حسین نے. جب وہ خون لعاب اور مولا علی کا خون شیر بطول اس کے اندر گیا لیکن رگیں کٹتی رہی، قرآن جاری رہا. اس لیے جاری رہا کہ وہ تاثیر چلی گئی تھی، نبی کے خون کی تاثیر چلی گئی تھی، نبی کے لعاب کی تاثیر چلی گئی تھی، علی کے خون کی تاثیر چلی گئی تھی، سیدہ طیبہ طاہرہ کے دودھ کی تاثیر چلی گئی تھی. اس تاثیر کا جلدہ تھا، رگیں کٹ گئی، سر نیزے پر رہا لیکن پھر بھی نواسا نبی کا قرآن پڑھتا رہا، پھر بھی قرآن پڑھتا رہا. تو پھر کیوں نہ بولیں
سب سے اولا ہو والا ہمارا نبی، سب سے والا ہو والا ہمارا نبی، سب سے والا ہو والا ہمارا نبی۔ آج ہم کسی کو نہ تعریف کی اجازت دیں گے، آج ہم نہ کسی کو نبی کی شان میں گستاخی کی اجازت دیں گے، کیونکہ ہمارا نبی ہماری جان ہے، اور جان جانے آخری کو دے دیں گے۔ نبی کی عزت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ نبی کی عزت پر آنچ اتنا رام نال کیوں بولنے لگے ہو؟ یہ ساواں نبی دا صدقہ لے، یہ مسئلہ نبی دا صدقہ ہے، جڑا تسی کھانا کھا رہے ہو اے نبی دا صدقہ ہے، جڑا پانی پی رہے ہو اے نبی دا صدقہ ہے۔ اتنیاں نعمتاں کھانے تو بعد اگر کوئی بندہ نبی نے نبوت نے بارے چ گل سن کے برداشت کر لوے، وہ عاشق نہیں، تو منافق وہ عاشق نہیں۔ عاشق وہ سی جس نے سامنے نبی نے گل کی جاوے تو اگلے نے زبان گتی تو کھچ کے باہر مارے، تو نہ کون ہے میرے نبی کی گل کر۔ اس واسطے ہی اپنے عقیدے کو جان لو، تمہارا عقیدہ یہ ہے اللہ ایک ہے، اللہ نے معبود آخری نبی۔ بے شک اپنے بچیاں کی بھی دسو، اللہ نے محبوب آخری بولو، زور نال بولو، تمہارا بھی یہی عقیدہ اللہ نے نبی نبی۔ انہاں تو بعد اور کوئی نبی آ سکنا نہیں۔ زمین پھٹ سکنی ہے، ستارے گر سکنے نے، زمین کا سارا نظام رد و بدل ہو سکنا ہے، طوفان آ سکنے نے، آندیاں آ سکنیاں نے، لیکن اور کوئی نبی آ سکتا نہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہاں، میرے تو بعد اور کوئی نبی آ سکتا نہیں۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے والا والا ہمارا نبی۔ پاک ہم سب کو علم نافع کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے محبوب کے ساتھ سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔